بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کے تمام تر مشکلات کو حل فرما دے اور اللہ کریم آپ کے تمام تر بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، آج رات سونے سے پہلے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ صبح جب اٹھو گے غیب سے رزق اور دولت آتی رہے گی۔ چند منٹ کا یہ وظیفہ ہے، آزما کر کے دیکھ لیجئے۔ محترم ناظرین، آج کے دن کے حوالے سے ایک بہت ہی بڑا اور قیمتی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ رات کو سوتے وقت جب آپ کو موقع ملے تو سونے سے پہلے چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائے۔ انشاءاللہ صبح جب اٹھو گے تو پورا دن غیب سے آپ کی مدد ہوتی رہے گی۔ آپ کو رزق بھی ملے گا، دولت بھی ملتی رہے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کامیابی آپ کی مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، میرے اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر کمی ہے وہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، کیونکہ ہم ان لوگوں سے مانگتے ہیں جو دینے کی وجہ سے ہمارا سامنا نہیں کرتے، دینے کے لیے ہمارے سامنے بہانے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن ہم اگر اس اللہ سے مانگنے کا وسیلہ بنا دے، اس اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالے جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، جو جب بھی دینا چاہے تو چپڑ پاڑ کر عطا کر دیتا ہے، تو محترم ناظرین، اللہ جسے چاہے ذریعہ بنا کر دے دیتا ہے یا جسے چاہے غیبی مدد دے کر اللہ کریم عطا کر دیتا ہے، اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ دولت کو لے کر پریشان ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کے پڑھنے سے آپ کے تمام تر جو بھی آپ کے دولت کی تنگی ہے، دولت کی پریشانی ہے، تو انشاءاللہ تمام تر مسائل دور ہو جائے گے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں اور کرایہ دے دے کر آپ تک چکے ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم، اتنی دولت نہیں جس سے آپ اپنا ذاتی گھر خرید سکے، تو آج سے مایوسی چھوڑ دے، اللہ پر توکل اور یقین کرتے ہوئے اس نیت سے کہ انشاءاللہ اللہ کریم مجھے اپنا ذاتی گھر کا مالک بنا دے گا۔ سورہ کوثر کا یہ عمل چند روز سونے سے پہلے کر لیجئے۔ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اللہ کریم ایسا ذریعہ بنا دے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائے گے۔ آپ کی آنکھیں اس پر یقین نہیں کرے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب آپ کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھو گے اور اس امید اور لگاؤ کے ساتھ پڑھو گے کہ انشاءاللہ ایک ہی دن اللہ کریم مجھے اپنے ذاتی گھر کا مالک بنا دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس سواری نہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو سواری دے، گاڑی عطا کرے جس سے آپ اپنی ضروریات کو آسانی کے ساتھ پورا کرے، تو انشاءاللہ اس نیت سے اگر آپ اس وظیفے کو پڑھو گے تب بھی اپنا مراد پاؤ گے۔ اگر آپ قرض دار ہیں اور لوگ آپ سے اپنا قرض مانگ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں اور آپ کے پاس پیسے بہت کم ہیں، آپ مشکل سے اپنا گھر چلا رہے ہیں، اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھر رہے ہیں، اپنی ضروریات پورے کر رہے ہیں، تو محترم دوستو، آپ کے پاس اتنے پیسے کم ہیں جس سے قرض ختم نہیں ہو سکتا، تو آج سے یہ ٹینشن چھوڑیے، اللہ پر توکل کر کے سورہ کوثر کا یہ عمل کر لیجئے، پھر کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، کہ کس طرح اللہ پاک آپ کا بندوبست کرتا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ کریم آپ کو عطا کرتا ہے، اور کس طرح دولت اور رزق سے اللہ کریم آپ کو نوازتا ہے۔ محترم دوستو، چند دنوں میں آپ کا لاکھوں کا قرض بھی ہو اتر جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ چند منٹ کا یہ عمل آپ نے مکمل توجہ اور یقین کے ساتھ کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے اس بابرکت وظیفے کی جانب۔
محترم ناظرین، ہمارا وظیفہ جو ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، اور صرف 11 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنی ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر آ جائے تو آپ باوضو ہو، اگر آپ کی وضو نہیں تو آپ وضو بنا کر تنہائی میں بیٹھ کر آپ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ درود شریف آپ جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے 11 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار اس نیت سے پڑھ لے کہ آج تک ہماری جو گناہ ہوئی ہے اللہ کریم اس پر آپ کو معاف فرما دے، کیونکہ جب آپ کی معافی، آپ کی بخشش ہو جائے تو اللہ کریم کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر بہت ہی چھوٹی سورت ہے جو آج کل بچوں کو بھی یاد رہتا ہے۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ، مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوستوں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جو آپ کو ہر کام میں کامیابی دے گا، جو آپ کی ہر مشکل کا حل ہے، جو آپ کی ہر پریشانی کا حل ہے، آپ نے صرف 11 مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر۔ محترم دوستو، یہ ایک ایسی آیت ہے، اگر آپ کسی سخت سے سخت مشکل میں پھنس چکے ہیں اور ایسی مشکل ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، تو آپ کثرت سے اس آیت مبارکہ کا ورد کریں، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ مکمل توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ اس آیت کریمہ کا ورد کریں، انشاءاللہ آپ پھر تماشا دیکھو گے کہ کس طرح چند لمحوں میں اللہ کریم آپ کی وہ مشکل کو ختم فرماتا ہے۔ تو محترم دوستو، ہمارا وظیفہ جو ہے وہ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف کا ہے، درمیان میں 11 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار آپ جو پڑھنا چاہے، پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ رب انی مغلوب فانتصر پڑھنی ہے۔ جب آپ اس طرح پڑھ لیں تو آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ پھر اپنی ضرورت کی دعا مانگے، دولت چاہیے تو دولت کی دعا مانگے، میرا رب عطا کرے گا۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق کی دعا مانگے، کاروبار کی پریشانی ہے کاروبار کی دعا مانگے، اولاد کی پریشانی ہے اولاد کی دعا مانگے، اور کاروباری شادی کے مسئلے مسائل ہے، گھریلو الجھنیں ہے، فقر فاقے ہے، تنگ دستی ہے، غربت ہے، الغرض جو بھی دعا آپ مانگنا چاہے مانگ سکتے ہیں۔ جس نیت سے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے اسی کی دعا اگر مانگ لیجئے تو زیادہ بہتر رہے گا، وگرنہ کوئی بھی شخص کوئی بھی دعا کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا قیمتی وظیفہ ہے کہ اللہ کریم اس وظیفے کے پڑھنے سے بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے اور بندے کی زندگی کا کایا پلٹ دیتا ہے، فقیر کو بھی امیر بنا دیتا ہے، محتاج کو بھی مالدار بنا دیتا ہے۔ محترم دوستو، یہ وظیفہ آج سے خود بھی پڑھنا شروع کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو لازمی شیئر کریں، تاکہ آج کل جتنے بھی احباب پریشان ہیں وہ اپنی پریشانیوں کو دور کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے، تاکہ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔